چل صاحب اعزاز منظر خیامی صاحب، مہمانان کرام، شورائے محترم اور سامعین کرام، آج کی یہ مجلس منظر خیامی صاحب کے شعری مجموعے کے استقبال اور اجرا کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور اس محفل کی صدارت اور کتاب کے اجرا کی ذمہ داری میرے حصے میں آئی ہے۔ یہ آپ کو حق ہے کہ آپ اسے سوء اتفاق کہیں یا حسن اتفاق کہیں یا کچھ اور نام دیں، مگر میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں یا نتیجہ اخذ کریں یا فیصلہ کریں کہ میں کوئی سازش کر کے یا سفارش کر کے یا گزارش کر کے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ وہ میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ منظر خیامی صاحب کو مجھ سے اخلاص ہے، انہوں نے کئی دفعہ کہا، بہت دنوں سے کہہ رہے تھے، اس لیے میں یہاں ان کا اکرام کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ شاعر کا اکرام ہم سب پر فرض ہے۔ علامہ اقبال نے شاعر کی مثال آنکھ سے دی ہے کہ پیٹ میں درد ہو، پیٹھ میں درد ہو، سر میں درد ہو، پیر میں درد ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، آنسو آنکھ سے برستے ہیں۔ اسی طرح سماج کے کسی بھی حصے میں کوئی ناہمواری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کا اظہار سب سے پہلے تخلیق کار اور شاعر کرتے ہیں۔ کہ اقبال نے کہا کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو، روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو اس شاعر کا اکرام کرنا، لیکن خود شاعر کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے کو اس لائق بنائے کہ اس کا اکرام کیا جائے۔ آج کل تو ایسا معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاعر بھی کئی حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگ جو لفظوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، مصرے تیار کرنے کا، اپنے کو شاعر کہتے ہیں، لیکن ان کے مصروں کی، ان کے شعروں کی اگر ان کو شعر یا مصرع کہا جا سکے تو اس کی حیثیت ان کاغذ کے پھولوں کی سی ہوتی ہے جس میں کوئی بو اور کوئی رنگت اور کوئی ملاحت، کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو اپنی دولت کی بنیاد پر دوسروں سے شعر لکھواتے ہیں اور اپنے حصے میں کر لیتے ہیں اور صاحب دیوان کہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بھی شعراء ہیں جو جن پر شعر نازل ہوتا ہے، اگر وہ اپنی تنقیدی صلاحیت بھی اس میں استعمال کریں تو بہت اچھے شاعر ہو سکتے ہیں۔ ہم جتنے دن سے جانتے ہیں منظر خیامی صاحب کو، وہ ان عیوب سے پاک ہیں، جتنا بھی ہے تنقیدی صلاحیت استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن اس کتاب میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ان کا اپنا ہے، نہ مانگا ہوا ہے نہ خریدا ہوا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اب شاعروں کی طرح اب ان کی کتاب کا نام ہے آنسو چمکتے ہیں۔ آنسوؤں کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آنسو وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنی تکلیف پر اپنی آنکھ سے گرتے ہیں۔ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ اس سے اپنی تکلیف پر نکلنے والے آنسو سے وہ آنسو بہتر ہوتے ہیں جو دوسروں کی تکلیف پر نکلتے ہیں۔ کسی کو بھی درد ہو، کسی کو بھی تکلیف ہو، کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو، آنسو ہمارے آنکھ سے گرے، یہ بڑی بات ہے، یہ انسانیت ہے۔ اور اس سے بھی بڑی اچھے اور بہتر آنسو وہ کہے جاتے ہیں جو اپنی کمیوں اور گناہوں اور خرابیوں کو احساس کر کے اللہ کی بارگاہ میں گنائے جاتے ہیں۔ اقبال نے ہی کہا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اس سے بہتر کوئی آنسو ہو ہی نہیں سکتا۔
میرا بھی ایک شعر ہے کہ میں دعائے نیم شب کی خوشنما تعبیر ہوں، آنسوؤں میں دھلتے دھلتے آئینہ ہوتا گیا۔ تو ایسے اشعار بہت سے ہوتے، لیکن ایسے افراد بھی ہیں ہمارے یہاں جن کے آنکھوں سے ایسے آنسو گرتے ہیں جن کے بارے میں اسے بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، یہ دکھاوے کے آنسو ہیں، اس سے برے لوگ نہیں ہوتے کچھ۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں میں اپنا شمار نہ کرے۔ دل میں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے اور زبان کے اوپر فلسطینیوں کی حمایت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، ان سے ہم کو پناہ مانگنی چاہیے۔ تو ہمارے ایک موقع دیا ہے ہمارے منظر خیامی صاحب نے، اور منظر خیامی صاحب نے بڑے اچھے لوگوں کو جمع کیا، ہمارے بڑے پرانے دوست بھی سب، ملاقاتی بھی سب جمع ہو گئے۔ ہمارے پی کے صاحب ابھی آئے تھے، میں نے اتفاق سے پہچانا بھی نہیں، شاد صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، دوسرے حضرات بھی ہیں۔ کبھی کبھار آنا ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کا چہرہ اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن ایک بدعت شروع ہو گئی ہے کہ ایک شاعر زندگی بھر اپنے مشاہدے، اپنے تجربے، اپنے مطالعے اور قدرت کے انعامات کے طور پر جو شعر کہتا ہے اس کو کتابی صورت میں شائع کرتا ہے، تو اس کا اجرا کسی ایسے جاہل آدمی سے کرواتا ہے جو اس کو 150 روپیہ دے دے یا 1000-2000 روپیہ دے دے۔ یہ ایک بدعت ہے، یہ شاعری کی توہین ہے، یہ تخلیق کی توہین ہے، یہ تخلیقی اوپج کی توہین ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ منظر صاحب جانتے تھے کہ بھائی ننگا نہائے گا وہ کیا نچوڑے گا، کیا شمیم طارق کے پاس پیسہ ویسا تو ہے نہیں، یہ کوئی کتاب نہیں خریدیں گے، مگر اجرا کے لیے انہوں نے میرا انتخاب کیا، اس کے لیے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کا جتنا ٹائٹل خوبصورت ہے اس کی شاعری بھی خوبصورت ہو، اور یہ مسلسل ایسے آمد ہوتی رہے اور ان کا کلام چھپتا رہے، اور ہم اور آپ ان کی کتاب کی اجرا میں یوں ہی شریک ہوتے رہے۔ شکریہ۔